عمران خان کے لانگ مارچ کا چھٹا روز گکھڑ منڈی کے مقام پر پہنچ کر آج تقریباً شام کے وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ میں ہوں صوبان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ ناظرین، عمران خان کے لانگ مارچ کو آج 6 دن گزر چکے ہیں، یعنی کہ آج ایک ہفتہ مکمل ہونے کو ہے، اور بڑی مشکل سے عمران خان یہ گکھڑ منڈی کے مقام پر پہنچ پائے ہیں۔ یہ گکھڑ منڈی گجرات اور گوجرانوالہ کے کہیں عین درمیان میں واقع ہے۔ خیر، ہم لانگ مارچ کے روزانہ کی بنیاد پر تمام تر اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لانگ مارچ کے ساتھ جڑی دیگر بھی اہم نکتے اور خبریں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ناظرین، آج کا لانگ مارچ جب چلا تھا تو عمران خان نے مختلف جگہوں پر رک کر عوام سے خطاب بھی کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ لانگ مارچ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا جو حجم ہے وہ بھی کسی حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حجم سے مراد یہاں پر میری اس میں شامل ہونے والی لوگوں کی تعداد ہے، یعنی کہ جتنا زیادہ دیر عمران خان جی ٹی روڈ پہ رہیں گے، جتنی زیادہ وقت تک یہ لانگ مارچ راستے میں رہے گا، سو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں گے، تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موبلائز کرے گا۔ سو جب عمران خان کا جو پلان ہے جس کے مطابق وہ اس لانگ مارچ کے تحت مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جب اسلام آباد پہنچیں گے، تو دیگر شہروں سے بھی لوگ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد پہنچیں گے، اور یہ جو لانگ مارچ کے ذریعے اس جی ٹی روڈ کے ایریاز کی موبلائزیشن ہے، یہ بہت اہم ہے، اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ کا جو حجم ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اسلام آباد آنے والے وقت میں ان سینس کہ اگر عمران خان کے مطالبات نہیں مانے جاتے یا کسی قسم کی کوئی بیک ڈور ڈیل نہیں ہوتی، تو آنے والے وقت میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے، عمران خان کے ساتھ یہاں پہ دھرنا دیں گے یا احتجاج کریں گے، اور عمران خان کے مطالبات کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لانگ مارچ میں عمران خان نے کچھ مطالبات رکھے ہیں، کچھ اہم پہلو رکھے ہیں، اور کچھ 5 باتوں کی کچھ 6 جو اہم نکتے ہیں وہ انہوں نے رکھے ہیں، اور وہ میں آپ کو ہو پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں کیا کہا ہے آخر آج کے لانگ مارچ میں۔ آج کے لانگ مارچ میں 6 سوالات کے جواب مانگے ہیں عمران خان نے۔ اب آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ قبل جب ارشد شریف یہاں پاکستان میں تھے تو انہوں نے بھی کچھ سوالات پوچھے تھے، وہ کون تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ناگہانی موت ہو گئی، ان کے جوابات تو نہ مل سکے، لیکن وہ کون تھا والی کیمپین تھی وہ بہت بڑے سطح پہ لانچ ہوئی تھی، بہت بڑی لیول پہ لانچ ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے زیر اثر لیا تھا، عام لوگوں کو زیر اثر لیا تھا، کیونکہ وہ جو ٹیکنیکل سوالات تھے، جو لاجیکل کویسچنز تھے، ان کے جواب ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ آج عمران خان نے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کچھ 6 کے قریب سوالات پوچھے ہیں، سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ انہوں نے کسی کو مخاطب نہیں کیا کہ وہ کس سے پوچھ رہے ہیں، صرف انہوں نے سوالات پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم میں تھا تو امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو نے کس کو پیغام دیا کہ اپنے وزیر اعظم کو اقتدار سے ہٹاؤ؟ اس بات کا جواب دیجئے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت کس نے اس بات کا پیغام، ڈونلڈ لو نے کس کو اس بات کا پیغام دیا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے؟ اب ایک طرف عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت امریکہ کے کہنے پر بنائی ہے، یہ امریکہ نے بنائی ہے، یہ امریکہ کے مورے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں۔ اب دوسری طرف وہ اشارہ کہیں اور کر رہے ہیں۔ وہ کون تھا جس سے حکم موصول ہوا ڈونلڈ لو کا کہ آپ حکومت ہٹائیں؟ پہلا سوال۔ اب دوسرا سوال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کس نے دھمکیاں دیں، کس نے اس ملک کو چھوڑ کر جانے پر ارشد شریف کو مجبور کیا، کس نے متحدہ عرب امارات سے بھی ارشد شریف کو جانے کا کہا؟ گو کہ اس معاملے پر ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس ارشد شریف کے معاملے پہ پاکستان کی 2 رکنی ٹیم کینیا میں جا کر تحقیقات کر رہی ہے، تمام تر حقائق کو جانچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی ایک کمیشن بھی بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے جس پر ارشد شریف کی والدہ نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا ہے، اور انہوں نے خط لکھ کر چیف جسٹس کو یہ کہا ہے کہ میں زندگی کا پہلا اور آخری خط لکھ رہی ہوں آپ کو، جس کا میں اگر
متن کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس حکومتی کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں، اس کمیشن سے مطمئن نہیں ہیں. ان کے بیٹے نے، ان کے شہید بیٹے نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، عدالت عظمیٰ کو، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میں گزارش کرتی ہوں آپ سے، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. اور میں اللہ کے در پہ اپنا انصاف کا فیصلہ چھوڑتی ہوں، اور میں آپ سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. خیر، دوسرا سوال یہ کیا انہوں نے، عمران خان نے. اب آگے جا کے تیسرا سوال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو صحافیوں کو دھمکیاں دیتا ہے، کون ہے جو ملک میں آزاد میڈیا کی آواز بند کر دینا چاہتا ہے. چوتھے سوال میں انہوں نے کہا کہ وہ کون ہیں جس نے اعظم خان سواتی کو مار پڑوائی، پھر انہیں برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا، جیسے شہباز گل کو بھی برہنہ کر کے تشدد کیا. عمران خان کا کہنا تھا کہ پولیس کہتی ہے ہم نہیں ہیں، ہمیں پیچھے سے حکم تھا. میں پوچھتا ہوں وہ کون ہے جس نے یہ حکم دیا تھا، وہ کون ہے جو FIA کو حکم دے رہا تھا. انہوں نے پانچواں سوال کرتے ہوئے کہا کہ کہوا کون ہے جو نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون کر کے پی ٹی آئی سے دور رہنے کا کہتا ہے، وہ کون ہے جو لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے. اور چھٹا سوال اٹھاتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ کون ہے جس نے ان چوروں کو ہم پر مسلط کیا، کیا اس لیے پاکستان بنا تھا. آصف زرداری اور نواز شریف جیسے چور ہم پر حکومت کریں، کیا قائد اعظم نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں کئی مقدمات میں مطلوب رانا ثناء اللہ ہمارا وزیر داخلہ ہو، یا اسحاق ڈار جس نے منی لانڈرنگ کی وہ ہمارا وزیر خزانہ ہو. سوالات تو اٹھا دیے ہیں سابق وزیر اعظم نے، یہ سوالات اٹھا دیے ہیں، یقینی طور پہ بنتے بھی ہیں، لاجیکل کوسچنز ہیں، ان کا آنسر آنا چاہیے. لیکن دوسری طرف عمران خان کا وہ بیانیہ جس کے تحت انہوں نے سیاسی موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی پائی، تقریباً ان کی سیاست اختتام کو پہنچ چکی تھی جب وہ حکومت سے نکلے ہیں. جس طرح سے بیڈ گورننس رہی ہے، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے تھے، ان تمام تر چیزوں کے باعث، اور دیگر بے شمار پہلو ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے، پی ٹی آئی کی گزشتہ دور حکومت کے جو بہت نیگیٹو رینکنگ میں تھے. ان تمام تر پہلوؤں کے باوجود عمران خان اس بیانی کی وجہ سے کہ مجھے امریکہ نے حکومت سے باہر کیا، امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، چونکہ میں روس کے ساتھ تعلقات بنا رہا تھا، میں امریکہ سے کی زیر اثر ہونے سے اب باہر نکل رہا تھا اور پاکستان کو نکال رہا تھا. اس وجہ سے امریکہ نے سازش کرتے ہوئے مجھے اقتدار سے ہی باہر پھینک دیا ہے، اور یہ ساری سازش انہی کی دری ہے. اور اب عمران خان اپنے ہی منہ سے یہ سوال پوچھ کر اس بیانیے کی نفی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس بیانیے کے نفی کرنے سے مراد یہی ہے کہ یا تو وہ جھوٹ تھا یا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. یعنی وہ امریکن سازش والا، امریکن کنسپائریسی والا جو بیانیہ ڈیولپ کیا گیا تھا وہ اس کی کوئی ریالٹی ہے ہی نہیں، وہ کسی چیز پہ بیس ہی نہیں کرتا. یہ جو کوسچنز آپ پوچھ رہے ہیں، آپ اشارتاً کہاں اور کس سے نشانہ بنا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور عمران خان خود بھی کبھی کبھار نام بھی لے لیتے ہیں، ان کو مختلف القابات سے بھی پکارتے ہیں، اور بعض اوقات تو بڑا سخت ان پہ رد عمل بھی دیتے ہیں. اب سوال تو یہ بنتا ہے، عمران خان سے بنتا ہے، پہلے آپ ایک طرف امریکن سازش کا بیانیہ لاتے ہیں اور دوسری طرف اب یہ سوالات پوچھ کر، میں تو اسے کہوں گا سراسر یہ اپنے اس بیانیے کی نفی ہے جو عمران خان رجیم چینج کے موقع پر لے کے آئے تھے، اور جس بیانیے کی وجہ سے انہیں عوام میں ایک مرتبہ پھر سے مقبولیت ملی تھی، اور جو مقبولیت آج اس انتہا پر ہے. آج کے روز کے یہ 7 اہم سوال، 6 معذرت کے 7 اہم سوال جو عمران خان نے پوچھے ہیں، میں تو اسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حد تک وہ اپنے اس بیانیے کو ٹھینس پہنچا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کی والدہ صاحبہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے. جیسے کہ عمران خان کے سوالات کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارشد شریف کی والدہ نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اور وہ اس کمیشن پہ اور حکومت کی کارروائی پہ مطمئن نہیں ہے. اور رفت آرا الوی نام ہے ارشد شریف کی والدہ محترمہ کا، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کیس کو متنازع ہونے سے بچایا جائے. بہت ہی مودمانہ سی گزارش ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آئے روز، اب تو خیر لانگ مارچ کی وجہ سے اور دیگر جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں ملک میں، اس کی وجہ سے بڑی حد تک یہ ارشد شریف کا کیس میڈیا سے
आउट हो गया था, बड़ी हद तक हो गया था, लेकिन फिर भी एक अहम इशू है, एक अहम मुद्दा है, एक सहाफ़ी के कत्ल का मामला है, एक सहाफ़ी की शहादत का मामला है, आज़ादी इज़हार राय का मामला है। इस पे ज़ाहिर कवरेज मिलती है और डेवलपमेंट्स भी हो रही होती हैं, लेकिन उसके बाद साथ साथ जिस तरह मादी में हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और मतलब अरशद शरीफ के पूरे एक टाइम पे उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुन के ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे किरदार को कहीं मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। मसलन एक बात चल रही थी कि कोई सोने की जो कारोबार है, तिजारत है या स्मगलिंग है, गर्ज जो भी है, कि उसके रिलेटेड कोई मामला है, इस तरह से कोई ढकी छुपी बात कही राना सनाउल्लाह ने। अब ज़ाहिर उंगलियाँ उठती हैं, सवालात उठते हैं, यानी कि अरशद शरीफ के वो किसके साथ जोड़ा जा रहा है। खैर इसी किस्म की जो एक नेगेटिव जो रिमार्किंग हो रही थी इस केस की, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाना था अरशद शरीफ के इस सारे मामले को, इस कत्ल के मुद्दे को, और कहीं ना कहीं ये दब के रह जाना था। इसी वजह से वालदा साहिबा ने जो है बड़े मजबूर होकर ख़त लिखा होगा, और ख़त में आगे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ बहू उन्होंने क्या लिखा है। ख़त में ये भी कहा गया है कि अरशद शरीफ की अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। वालदा की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि बेटे के केस को सियासी मुनाफ़कत और बददयानती से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस ने 3 से 4 मरतबा अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। तहकीकाती टीम की रवानगी से कबल वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जो मीडिया रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसमें से एक मसाल का जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूँ। उन्होंने मज़ीद लिखा, मैं कर चुका हूँ। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अपना केस अल्लाह की अदालत में रख कर इंसाफ की तलबगार हूँ। तवक्को है मेरा ख़त हलाक होने वाले बेटे की ख़त की तरह सद खाने की नज़र नहीं होगा। उन्होंने ख़त में मज़ीद लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। साफ़ी अरशद शरीफ की वाला का कहना था कि रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाना हुकूमत की बदनीयती पर ज़ाहिर करता है। सामने कह रही हैं कि हुकूमत की बदनीयती मालूम होती है इस सारे अमल से। आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अरशद शरीफ की वालदा ने ख़त में कहा कि कीनिया में 2 माह बाद मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ 12 मई को वज़रिया ख़त आपको ख़तरात से आगाह कर गया था। ख़त में आपको गद्दारी की बेबुनियाद मुकदमात से आगाह किया था। वालदा अरशद शरीफ ने लिखा कि ख़तरात की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर पनाह लेनी पड़ी। अरशद शरीफ की बेवा और यतीम बच्चों को इंसाफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ख़त में यह भी कहा कि अरशद शरीफ के वर्सा और सहाफ़ी बरादरी का गम व गुस्सा फराहमी इंसाफ से ही कम होगा। इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहती अरशद शरीफ की वालदा। हुकूमत को और ज़ाहिर जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को इस सारे मामले को अब बड़ा सीरियस लेना चाहिए, और किसी हद तक ले भी रही थी, लेकिन जो हमारी अदलिया है उसे इस पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। अरशद शरीफ की कत्ल की साफ़ व शफाफ तहकीकात होना इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि अगर अरशद शरीफ को इसी तरह मतलब मार के फेंक दिया गया है और इतना कंट्रोवर्शियल इस सारे मामले को बना दिया गया है कि कोई ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये कार्रवाई है किसकी। अगर तहकीकात नहीं होंगी तो कल कोई और सवाल उठाने वाला ये अभी तक नहीं मालूम कि ये सारा मामला किसका किया जा रहा है, लेकिन इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर कोई और सहाफ़ी इस तरह से कत्ल होता है बिलफर्ज। इससे पहले की मिसालें आपके सामने कितने सहाफ़ी यहाँ पर दिन दहाड़े उठाए गए, उन्हें मार के जो है वो वापस छोड़ दिया जाता है, थोड़ी बहुत जिसे जो है वो टॉर्चर करके उन्हें बरहना करके बाज़ को बरहना किया गया, उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सहाफ़ियों के लिए मतलब आप सवाल उठा रहे हैं, आप तनकीद कर रहे हैं। जायज़ तनकीद करना हर एक का हक़ है, और जायज़ तनकीद सहना हर इदारे और हर शख्सियत का हक़ ज़रूर बनता है, क्योंकि तनकीद जो है वो दूसरी तरह इस्लाह की तरफ जाती है। अरशद शरीफ के केस की तहकीकात होना बहुत लाजमी है। इसके साथ साथ इमरान खान के आज लॉन्ग मार्च में शामिल ट्रक किसी के टक्कर लगने से एक मोटरसाइकिल में पे सवार जो है वो नौजवान हलाक हो गया था, इंतकाल कर गया था। दो नौजवान शामिल थे और ट्रक ने उन्हें ट्रक से वो टकरा गए, लॉन्ग मार्च में शामिल एक ट्रक से टकरा गए, ना कि इमरान खान के कंटेनर से, और फिर बेचारा एक वो जो नौजवान है वो जहाँ बाग हो गया था। जिस खूनी मार्च का इंदिया फैसल वावड़ा दे गए थे, गो के अब इमरान खान उनका नाम भी लेना अपने मुंह से पसंद नहीं करते, लेकिन मादी में उनके बहुत कुर्बत रही है इमरान खान से। जिस लॉन्ग मार्च का
جس لانگ مارچ میں خون کا اندیا دے گئے تھے فیصل وابڈا، اب وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہوتے ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے صدف جو تھیں، صحافی تھیں، ان کی جو شہادت ہوئی دوران ڈیوٹی، دوران اپنے فرائض کی انجام دہی، تو ایک وہ اس لانگ مارچ کے دوران انسانیت کا، انسان کا انتقال ہوا. اور اسی طرح سے ابھی آج ہم نے دوسرا حادثہ دیکھنے کو ملا. گو کہ یہ کو انسیڈنٹس ہیں اور اتفاقیہ ہیں، محض حادثات ہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں ضرور اگر انہیں جوڑا جائے تو ان کی کڑیاں مل سکتی ہیں. ایف آئی اے نے اب سوشل میڈیا پہ کارروائی کا اختیار ایف آئی اے کو واپس دے دیا گیا ہے. یہ بہت اہم ہے آپ سب کے لیے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں میرے لیے بھی یہ بہت اہم ہے. ایف آئی اے کو وہ تمام تر جو اختیارات ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، اور دفعہ 505 کے تحت یہ ایف آئی اے ایکٹ میں شامل کی جا رہی ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا پہ کسی بھی قسم کے معاملے پہ ایف آئی اے ایکشن لے سکتی ہے، اور مطلوبہ شخص کو 7 ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے، یا مرتکب شخص کو جو ان جرائم میں، ان دفعہ 505 کے تحت جن جرائم میں ملوث پایا جائے گا اسے 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور دیگر جو سزائیں ہیں 505 کے تحت وہ دی جا سکتی ہیں. اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ اس کی بھی جو کڑیاں ہیں، جو بنیاد ہے، وہ گزشتہ حکومت سے جڑتی ہے. عمران خان کی حکومت جو آج کل تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑی آزادی اظہار رائے کا پرچار کرنے کی بہت بڑے لیکچرز دیتے ہیں، لیکن ان کی حکومت میں ایک پیکو آرڈیننس آیا تھا جس میں یہ تمام تر اختیارات دیے گئے تھے، اور کسی بھی شخص پہ ریاست جو ہے وہ ریاست یا کوئی بھی شخص دوسرا مقدمہ کر سکتا تھا، اور ود ان 24 hours اس شخص کو گرفتار کر سکتی تھی ایف آئی اے یا کوئی بھی جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے. یہ پھر انہیں بہت صحافیوں کی طرف سے اور ایکٹیوسٹ کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے دباؤ کی وجہ سے یہ آرڈر واپس لینا پڑا تھا، یہ آرڈیننس واپس لینا پڑا تھا. لیکن اب دوبارہ ایف آئی اے کو یہ اختیارات دیے جا رہے ہیں. لیکن اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحافیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گفت و شنید کریں گے، ایکٹیوسٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، گفت و شنید کریں گے، اور اس کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچیں گے، اور مطلب ایک باہمی میوچل ڈسکشن کے بعد یہ تمام تر قوانین ہم مرتب کریں گے. لیکن مجھے یہ محض ایک لالی پاپ لگتا ہے، چونکہ جس چیز کو حکومت دبانا چاہ رہی ہے، جس طرح سے آج کل آپ کسی بھی شخص کی خلاف ٹرولز چلتے ہیں، کسی بھی شخص کے بارے میں ٹرولز چلتے ہیں، تو یہ اس تمام تر چیزوں کا کلا کما کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے ہیں. لیکن اس کے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے پازیٹیو اس کے ایفیکٹس کتنے ہیں اور نیگیٹو ایفیکٹس کتنے ہیں. کیا یہ صرف مطلب آپ چند بہت مائنر سی چیزوں کو روکنے کے لیے آپ معاشرے کا بہت بڑا لاس کرنے تو نہیں جا رہے؟ اس پہ ایک بہت اچھی اور بہت سیر اصل ڈسکشن کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہونی بھی چاہیے. یہ ایک قابل مکالمہ موضوع ہے، اور اس پہ کسی بھی قسم کی قانون سازی سے پہلے حکومت کو بھی، اور جو ادارے ہیں اور جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو ادارے ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر، ان پہ ڈسکشن کر کے ریسرچ کر کے جو ہے اس قسم کا کوئی بھی اختیارات ایف آئی اے کو دینے چاہیے. ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ شاید کسی کو مذاکرتاً بھی یا کسی بھی تناظر میں کوئی بھی بات کہیں اور وہ آپ پہ کیس کر دے، اور آپ اگلے 7 سالوں کے لیے اندر ہیں یا عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں. خیر، اس کے ساتھ ساتھ اب جو جنرل باجوہ اور سپہ سالار اور پرویز الہی کی ایک شادی میں اتفاقاً ملاقات بھی ہوئی ہے. آج یہ خبر سامنے آئی ہے، اور اس ملاقات میں کچھ خوشخبریوں کا اور کچھ اچھے جملوں کا تبادلہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اب اسی ماہ کے آخر میں، یہ جو ماہ چل رہا ہے، جو شروع ہوا ہے، اس ماہ کے آخر میں سپہ سالار کی مدت ملازمت ختم ہونے جا رہی ہے. اس کے اختتام پر 2 نام ابھی سامنے نکل کے آ رہے ہیں جو بہت اہم ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک چیف آف دا آرمی سٹاف ہوں گے، اور دوسرے جو ہے وہ چیف آف دا جوائنٹ سٹاف ہوں گے، جس میں عاصم منیر اور اظہر عباس ہیں، جن کو پروموشن دے کر چیف آف آرمی سٹاف، یعنی کہ ملک کی آرمی کا آئندہ آنے والا ان 2 شخصیات میں سے ایک کوئی سربراہ ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ چیف آف جوائنٹ سٹاف ہوگا. اب عمران خان کا
یہ جو مارچ ہے اس کے دوران جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں ان تمام میں وہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی چھوڑ گئے ہیں. یعنی کہ ہر انٹرویو میں کوئی ایک ایسی بڑی بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ بندہ یقین جانیے حیران ہوتا ہے. مطلب کل ایک وہ انٹرویو دے رہے تھے وی او اے کو, ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو, اور اس سے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرپشن کو میں غلط سمجھتا ہوں, میں کرپشن کو برا سمجھتا ہوں. میں ان الفاظ کا اگر مفہوم آپ کے سامنے بیان کر سکوں تو اتنا جنرل باجوہ برا نہیں سمجھتے جتنا میں سمجھتا ہوں. یعنی کہ حیرانگی ہوتی ہے مجھے کبھی کبھار عمران خان کے ان بیانات پر. آپ کبھی بالکل لپٹ جاتے ہیں, کبھی اس قسم کے بیانات دیتے ہیں, آپ مطلب مان ہی لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اگر ایسا تھا تو جب آپ تعریفیں کیا کرتے تھے, جب آپ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے ان کے متعلق, ایسا کیوں تھا؟ پھر جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے پریس کانفرنس کی, انہیں تو یقیناً مجبور ہو کے ہی کرنی پڑی ہوگی کہ آپ دن کو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں اور شام کو پس پردہ ہم ہی سے ملنے آ جاتے ہیں. یہ کیا تضاد اور کیا کھلا دوغلاپن نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے کمنٹس میں اس بارے میں ضرور اس رائے کا اظہار کیجئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو انہوں نے انٹرویو میں ہی ایک بات کہی تھی کہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو ہے وہ دوریاں ہیں یا جو کنفلکٹ ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بزدار والا معاملہ تھا اور دوسرا جو کرپشن والا تھا. یعنی بزدار والا یہ تھا کہ عثمان بزدار کو ہٹا کر مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اب اس پہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. اگر مطلب وہ لوگ ایسا چاہتے تھے تو کیا انہیں کرپشن پسند تھی؟ یعنی ایک دوسری طرف سے اسی بات کی تصدیق ہوئی عمران خان نے جو پہلی کہی ہے. یعنی بزدار کو ہٹا کر, بزدار چونکہ سیدھے سادھے اور بڑے ہی شریف طبع انسان تھے, انہیں ہٹا کر علیم خان کو اوپر لایا جائے. چونکہ علیم خان کی جو مارکیٹ میں جس قسم کی ہے پی آر, وہ اس کا آپ کو علم ہے, ان پہ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں نیب میں اور دیگر اداروں میں, ان پہ کیسز چل رہے ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمران خان نے اس بات کو, جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ فلاں کو کرپشن زیادہ پسند ہے یا اسے زیادہ برا نہیں سمجھتے, تو یہ اس کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.